بیوی کو مارا جا رہا ہے. سن لے، بیوی پیر کی جوتی نہیں نہ وہ سر کا تاج ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا. حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل. اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے. اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا. یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے. مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے. دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے. خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں. اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی. قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے. عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے. محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے. عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے. ارے لباس ہی تو ہے. اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ. لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی. اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے. لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو. اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو. تو لباس اچھا تلاش کرو کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے. لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا. چھپا، جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے. تو بہرحال بائیں پسلی سے، دل کے قریب کی پسلی سے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں، یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی دے وجہ علم نہیں. اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی. دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا. میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد دعا نہیں. ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں ہاں. اور یاد رکھیے ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، انہیں مارنے والوں، انہیں پیٹنے والوں، دھیان سے سن لو، تندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا، ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی، حضور کو زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا، حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی، حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی، لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے، شوہر سے کہا، حضور نے کہا نہیں مارنا، پھر مارا، پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا، اپنی چادر دی، یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا، حضور نے منع کیا مت مارنا، تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا، اس کا نام حارث تھا، ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہ حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے۔ محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے، کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر، ظلم کی مختلف شکلیں۔ نمبر ایک، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو، بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے قریب ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے۔ آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے، اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بیوقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے۔ فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی گئی۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی حضور شوہر بہت نیک ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا وہ عورتیں تھیں؟ آج کل تو عورتیں میکے آتی ہے تو پوری گٹری بھر کر کے لاتی ہیں، شوہر نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نندوں نے ایسا کیا، اور پھر باپ جو 30 مار کھائے وہ آستین چڑھا کے کہتا ہے اب تو نے نہیں جانا، ہم اس پہ کیس کریں گے، طلاق لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے پھر نپٹیں گے، موچوں پہ تاؤ دیتے۔ میرے بھائی، باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے۔ گولڈ کے پلنگ پر عورت سوئے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ سکون ملتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے گٹھری شکایت کی نہ لایا کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھریلو معاملات میں صبر کرے شوہر کی اذیت پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں؟ لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا، اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی زائر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو۔ جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلے پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے کیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہے، ایک صاحب، وہ بھی کون، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس ہے۔ اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کر، مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آیا امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا، شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے، بیویاں شک کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا
اور تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی. یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے. چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کرنا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو. ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے. توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو. توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے. یہ توڑنا طلاق ہے. اللہ نے